اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادبوا اولادکم وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علیہ وعلا آلہ افضل الصلاة والتسلیم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام یہاں جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کچھ تقریر نہیں کرنی، کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی ہے۔ مجھ سے پہلے کسی تعارف کے محتاج نہیں، استاذ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب زیدہ مجدہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، یونیورسٹی میں ڈیفرنٹ فیکلٹیز کے ڈین رہے ہیں، وسیع تجربہ ہے، اور اسی تجربے کی روشنی میں آپ نے ماشاءاللہ خطاب فرمایا۔ جناب محمد عامر فیاضی صاحب سے اور انور اور اشفاق ابراہیم صاحب سے آپ نے نعتیں سنی ہیں، اور سید سلمان گل صاحب سے آپ نے اشعار سنے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک مکمل پیکج لگ رہا ہے۔ یہ اس محفل کا، اس تربیتی نشست کا جو عنوان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ محبت رسول اور تربیت والدین۔ اچھا، یہ دو جہت ہیں۔ تربیت والدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین کی تربیت کرنا، ایک جہت یہ ہو گئی، اور دوسری جہت یہ ہے کہ والدین کی اپنی اولاد کے معاملات میں تربیت کرنا، دو جہت ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت ہوگی کب؟ جب ہماری اور آپ کی تربیت ہوگی، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں جھوٹ بولوں اور میں کہوں کہ میرا بیٹا، میری اولاد سچ بولے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے وقوفی ہے۔ میں خیانتیں کروں، امانتوں کو چھوڑ دوں، خیانتیں کروں، میں وعدوں کو توڑوں، میں کاروبار میں فراڈ کروں، اور میں کہوں کہ میری اولاد ڈائریکٹ اللہ کی ولی بن جائے، یہ خام خیالی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ والدین جو کہتے ہیں نا، اولاد وہ نہیں سیکھتی۔ اگر سیکھتی تو آج سب کی اولاد نیک ہوتی، آج یہ معاشرہ اتنی ابتری کا شکار نہ ہوتا۔ تو فلاسفہ باقاعدہ کہتے ہیں، مفکرین، کہ اولاد وہ نہیں سیکھتی جو والدین کہتے ہیں، اولاد وہ سیکھتی ہے جو والدین کرتے ہیں۔ یہ بڑا ڈفرنس ہے۔ جو والدین کرتے ہیں وہ اولاد خود بخود کرتی ہے۔ محبت رسول سے اسے لنک کیجئے۔ وہ حدیث پاک کہ جس میں ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، ما عادت لہا، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ جب تیاری کی بات آئی وہ صحابہ ہو کر خاموش ہو جائیں۔ اگر یہ بات ہم سے پوچھی جاتی، آج دعوے کرنے میں سب سے آگے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہم سے کروا لیجیے، غلامی رسول میں مرنے کا دعویٰ ہم آگے، عشق رسول میں جان دینے کا دعویٰ ہم آگے، دعوے کرنے میں ہم سب سے آگے ہیں۔ رات کو سوشل میڈیا پر بیٹھ دین کی باتیں جس طرح ہماری سمجھ میں آتی ہیں دوسروں تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی دعوے ہیں، سب سے آگے نظر آئیں گے۔ لیکن میں سب سے یہ کہوں گا، اپنے آپ سے بھی کہوں گا، یاد رکھنا کہ آج کا دور ہر معاملے میں پروف مانگتا ہے، ہر معاملے میں دلیل مانگتا ہے۔ عدالت بھی بغیر دلیل کے آپ کی بات کا رسپانس نہیں دیتی۔ اگر ہم سے دلیل مانگی جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ کیا پروف ہے ہمارے پاس کہ ہم محب مصطفیٰ ہیں؟ کیا پروف ہے؟ آج اگر ہم سے پوچھا جائے تو کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں۔ وہ صحابہ ہو کر، سب کچھ ان کے پاس ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی نوافل ایسے نہیں، ما لنا من صدقہ ولا تطوع، کوئی صدقہ ایسا نہیں، کوئی نوافل ایسی نہیں، کوئی نیکی ایسی نہیں یا رسول اللہ کہ جس پر مجھے یقین ہو کہ میں نے قیامت کی تیاری کی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ صحابی خاموش ہو گئے، رونے لگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری باتیں، یہ حدیث پاک بیان ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انت مع من احببتا، تیاری کرتا رہے، تیاری کرتا رہے۔ اتنی بات یاد رکھنا، تیاری کرتا رہے، لیکن یاد رکھ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت کے تقاضوں سے ہم محروم نظر آتے ہیں۔ تو محبت رسول کا ایک بہت بڑا تقاضا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور اپنی اولاد کو، نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، جس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو میرا رب قرآن میں کیوں ذکر فرماتا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس، کہ آدمی اور پتھر، وقودها الناس والحجارہ ایک اور مقام پر بھی ہے، لیکن یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یاد رکھنا کہ محبت رسول کے اس تقاضے پر عمل کر لیا تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، اور صرف دنیا میں کامیابی نہیں ہے، آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے۔ ہمارے اصل جو ایسٹس ہیں نا، وہ ہمارا مال نہیں، ہماری دولت نہیں ہے، ہمارے گھر، ہماری کارز نہیں ہیں، ہماری پراپرٹیز نہیں ہیں۔ ہمارے اصل ایسٹس جو ہیں وہ ہماری اولاد ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد یہ کاریں دعائیں نہیں کریں گی، ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد یہ گھر دعا نہیں کرے گا، یہ مال دعا نہیں کرے گا، الا یہ کہ آپ نے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو تو وہ فائدہ دیتا ہے۔ یہ پراپرٹیز جو آپ چھوڑ کر مرتے ہیں نا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے لیکن جانا ہر ایک نے ہے۔ جو پراپرٹیز چھوڑ کر آپ جاتے ہیں، میرے دارالافتاء میں یعنی انتقال کے تیسرے دن سوئم کا بھی انتظار نہیں ہوتا،
اولاد بیٹھی بھی ہوتی ہے کہ اس پر میرا حق ہے، اس پر میرا حق ہے، یہ کسی کام نہیں آنے والا۔ اولاد کی صحیح تربیت کر لی نا آپ نے تو سمجھ جائیں کہ آپ نے دو جہاں میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس اولاد کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائیے، اس اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار بنا دیجیے۔ جب آنکھ بند ہوگی تو یہی اولاد پیچھے قرآن پڑھ رہی ہوگی، یہی اولاد ادھر ادھر نہیں جائے گی کہ میرے والد کے پیچھے، میری والدہ کے پیچھے کچھ ختم کر دیجیے، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہی اولاد کسی کو لے کر قبر پر نہیں جائے گی کہ میرے والد کے پیچھے کچھ پڑھ دو۔ جب آپ نے اولاد کو سکھایا ہوگا تو یہی اولاد پیچھے قرآن پڑھ رہی ہوگی، یہی اولاد پیچھے آپ کو ایصال ثواب کے ڈھیر پہنچا رہی ہوگی، یہی اولاد آپ کی قبر پر آ کر سورہ یاسین پڑھ رہی ہوگی، سورہ ملک پڑھ رہی ہوگی۔ اور جانتے ہیں کہ اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ جو بڑا بیٹا ہے نا، اگر کسی کے والد کی آنکھ بند ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو زندگیاں دے، تو بڑے بیٹے کو چاہیے کہ آگے آئے اور نماز جنازہ پڑھائے۔ کس کو آتا ہے؟ ٹھیک ہے، عالم دین ہے، ان سے پڑھوایا جاتا ہے کہ وہ نیک ہیں، دعا کریں گے اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، لیکن کیا اس کے بیٹے کا کوئی حق نہیں ہے؟ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، مولانا صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب ذرا جنازہ پڑھا دیجیے۔ ہر معاملے میں اپنی اولاد کو کچھ نہیں سکھایا، اتنا سکھا جائیں، اتنی تربیت کر جائیں کہ آپ کے پیچھے آپ کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، اتنا کر جائیں، اتنا کر جائیں کم از کم۔ یہی اولاد جب آنکھ بند ہوگی نا، نیکیوں کے ڈھیر، نیکیوں کے پہاڑ کا امثال الجبال کے الفاظ ہیں۔ وہ بندہ اپنے پیچھے دیکھے گا، کہے گا مولا یہ نیکیاں میں نے نہیں کی ہیں، نا یہ میرا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ہاں تیرا کام نہیں، یہ نیکیاں تو نے نہیں کی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ بدعاء ولدک، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ باستغفار ولدک، یہ تیرا کام نہیں، یہ نیکیوں کے پہاڑ جو تجھے دیے جا رہے ہیں، تیری اولاد تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ یہ نیکیوں کے پہاڑ وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ آج ہم اولاد کو کچھ نہیں سکھاتے، کچھ نہیں سکھاتے، اور توقع یہ ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ یہ اولاد معاشرے کا کارآمد ترین فرد بن جائے، یہ اولاد دنیا میں میرا نام اونچا کرے۔ کہاں سے نام اونچا کرے گا؟ کچھ سکھایا ہی نہیں آپ نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سنیے، ایک فرمان نہیں کئی فرامین ہیں، اور غور کریں کہ اس پر ہم نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے اپنے گریبانوں میں بھی جھانکتا ہوں، اپنے اندر آپ بھی جھانکیے۔ میں بھی باپ ہوں، آپ میں سے کئی حضرات ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے والد کا درجہ عطا فرمایا۔ ذرا غور کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ اور اس کے ادب کو اچھا بناؤ۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم، اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ بھلائی کی تمام باتیں ہیں، اور انہیں ادب سکھاؤ، ادب والا بناؤ انہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مرو صبیکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا۔ کب؟ فرمایا کہ جب ابن 10 سال کا، ابن 7 سال کا ہو جائے، اور فرمایا کہ اسے سختی سے نماز کا حکم دو، سختی کرو جب وہ 10 سال کا ہو جائے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں،
دنیا کا کوئی مولوی منع نہیں کرتا آپ کو، دنیا کا کوئی مفتی آپ کو اعلیٰ تعلیم دینے سے منع نہیں کرتا۔ الحمدللہ میری بھی خواہش ہے کہ میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن یہ کس نے لکھ کر دیا ہے آپ کو کہ آپ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں اور دینی معاملات میں اسے چھوڑ دیں، قرآن اسے نہ پڑھائیں، اسے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا نہ کریں؟ یہ کس ڈاکٹر نے لکھ کر دیا آپ کو؟ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آپ دنیاوی طور پر بھی اعلیٰ تعلیم دیں، لیکن دینی طور پر بھی اسے دین سے آشنا کر دیں، کچھ تو سکھائیں نا اسے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ جو اپنے بچوں سے پوچھتے نہیں تھکتے، بیٹا اسکول میں کیا پڑھا، بیٹا مدرسے میں کیا پڑھا؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ اسکول میں کیا پڑھا، ٹیوشن میں کیا پڑھا، سب پوچھتے ہیں، لیکن کسی نے یہ پوچھا کہ بیٹا آج تو نے نماز پڑھی یا نہیں؟ کسی نے پوچھا کبھی؟ ساری باتیں پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے۔ بیٹا 10 سال کا ہو جائے، کسی نے پوچھا کہ بیٹا میں تجھ پر سختی کروں گا، نماز پڑھ؟ نہیں۔ کسی نے ادب سکھانے کی کوشش کی؟ آج چھوٹا سا بچہ اگر آ کر ماں باپ کے سامنے کسی بڑے پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بڑا تیز ہے بھائی، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بڑا بریلینٹ ہے۔ لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، پھر کاندھے پر جب سوار ہوتا ہے نا، تو ماں باپ اس وقت پچھتاتے ہیں، ماں باپ اس وقت پچھتاتے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ بچہ کسی کے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے، زبان چلا رہا ہے یا ہاتھ اٹھا رہا ہے، آپ نرمی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو جھٹکیں، اسے پتہ لگے۔ بچے کو نہیں معلوم، وہ تو سامنے آگ لگی ہوئی ہوگی، جا کر وہ آگ میں ہاتھ ڈال دے گا۔ یہ آپ پر لازم ہے، آپ اسے روکیں، ادب سکھائیں کہ بیٹا بڑوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے۔ میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہوں گی، یاد رکھنا کہ بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کا آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے، اور لڑکی جو ہوتی ہے بچی، اس کی آئیڈیل اس کی ماں ہوتی ہے۔ جب سمجھداری کی عمر آ جائے، اسے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سکھائیں۔ آپ بچپن سے اسے ادب نہیں سکھائیں گی، بڑے ہو کر پھر سکھاتے رہ جائیں۔ یاد رکھنا کہ یہ کہتے ہیں اولاد گیلی لکڑی کی طرح ہوتی ہے، آپ جہاں چاہیں اسے موڑ دیں، لیکن جب بڑا ہونے پر تناور درخت بن جاتی ہے، اس وقت آپ ایک کلہاڑا بھی لائیں، وہ ٹوٹ جائے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا۔ میں امام غزالی علیہ رحمہ کا یہ قول اکثر سناتا ہوں کہ بچہ بچپن سے لے کر 7 سال تک ماں باپ کے لیے کھلونا ہے، 7 سے لے کر 15 سال تک وہ اپنے ماں باپ کا بے حد ان سے محبت کرنے والا ہے، باپ کا دوست ہے۔ 15 سال کے بعد، بلکہ فرمائے کہ 15 سال تک وہ ماں باپ کا غلام ہے، 15 سال کے بعد یا تو دوست ہے یا دشمن ہے۔ بچپن سے تربیت کی، اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اس کے رسول کی محبت کا پانی پلایا، اس پودے کو پاکیزہ رزق کھلایا، اسے ادب سکھایا، تعلیمات دیں، تربیت کی، تو بڑے ہو کر وہ تناور درخت بن جائے گا۔ صرف آپ کے لیے نہیں، وہ معاشرے کے لیے بھی ایک تناور درخت بنے گا، جس کے سائے میں سب جئیں گے، سب آسانیاں حاصل کریں گے۔ یہ تب ہوگا کہ جب آپ سکھائیں گے۔ یاد رکھنا کہ صرف تعلیم دینا اور ہے، تربیت کرنا اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم نہیں دی، تعلیم دینے کے ساتھ ان کی تربیت فرمائی۔ صرف ان کے ظاہر کو نہیں بدلا، ان کے ظاہر کو بھی بدلا اور ان کے باطن کو بھی بدلا۔ میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ بچے کی پہلی تربیت گاہ، پہلا اسکول، پہلا کالج، پہلی اکیڈمی، پہلی یونیورسٹی، مونٹیسری وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ سمجھ لیں، پہلی تربیت گاہ کچھ اور نہیں، اس کی ماں کی گود ہے۔ آج مائیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں یا نہیں؟ ذرا سوچنا چاہیے، ذرا سوچیے۔ اسی کے ساتھ 7 سال کی عمر سے بچوں کو لائٹلی نصیحت کریں،
نصیحت کرنا شروع کر دیں، تربیت شروع کر دیں، اور 10 سال کی عمر میں بچے کو ہارڈلی سکھائیں، تھوڑا سختی کریں، بات مان جائے گا وہ آپ کی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ 15 سال کی عمر میں بچوں سے والدین اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا شروع کریں۔ اگر آپ اس کے دوست نہ بنے، ماں اپنی بچی کی فرینڈ نہ بنی، قریب نہ بنی، تو وہ دوست کسی اور کو بنا لیں گے، پھر وہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا۔ وہ باہر دوستوں کو اپنا سب کچھ سمجھے گا، یا لڑکی اپنی فرینڈز کو سب کچھ سمجھے گی کہ یہ میرے ہم نوا ہیں، میرے ماں باپ میری بات نہیں سنتے۔ آپ قریب ہو جائیں ان کے، اپنا ایکسپیرینس ان سے شیئر کریں۔ اگر یاد رکھنا کہ 15 سال کی عمر میں نا بچہ یا بچی ماں باپ کی انگلی پکڑ کر نہیں چلتے ہیں، پھر انہیں باہر کی ہوا لگتی ہے، اسکول ہے، اس کے بعد کالج ہے، یونیورسٹی ہے، آپ سنبھالیں۔ اور فرمایا کہ 21 سال کی عمر میں ضروری ہے کہ اس کا کانفیڈنس بلڈ کریں، اس کا اعتماد بحال کریں، اسے یہ نہ کہیں، اسے ظاہر ہے کہ اب آگے چل کر اہم فیصلے کرنے ہیں، اسے پڑھائی کیسے مکمل کرنی ہے، فیلڈ سے تعلق کون سی فیلڈ پر جانا چاہیے، آپ اس سے مشورہ دیں، اس کے دوست بن کر اس سے کہیں، اپنی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے کہ وہ کہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے گا، اس پر بات کریں اس سے آپ۔ اس کے علاوہ اپنے مستقبل، اپنا فیوچر، اور پھر اس کے بعد اس کی شادی بھی ہے نا، آپ اس سے ہم آہنگ ہو جائیں۔ اس طرح کریں کہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کرے۔ اگر بیٹا ہر بات اپنے باپ سے شیئر کرے گا اور بیٹی ہر بات اپنی ماں سے شیئر کرے گی، یاد رکھنا کہ یہ اولاد کبھی بگڑے گی نہیں، کبھی آپ کے ہاتھوں سے نہیں نکلے گی، وہ آپ کو اپنا سب کچھ سمجھے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے تربیت چھوڑ دی، اپنی بھی اپنی اولاد کی بھی۔ کسی نے کہا نا کہ خشت اول چون احد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج۔ اللہ اکبر۔ اگر بنیادیں ڈالتے ہوئے بنیادیں ٹیڑھی ہو جائیں، اگر معمار نے، تعمیر کرنے والے نے بنیادوں کو ٹیڑھا بنا دیا ہے نا، تو اوپر تک دیوار، اوپر تک عمارت ٹیڑھی رہے گی، کچھ بھی کر لیں، لیکن بنیادوں کے وقت آپ نے اسے سیدھا کر لیا، چاہے 100 منزلہ بنا دیں، وہ سیدھی رہے گی، وہ ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ میں آخر میں ایک بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بلکہ یہاں پر میں کچھ حوالے بھی دوں گا کہ اس بات کو جہاں دین اسلام نے بڑا زور دیا ہے نا، آج معاملہ یہ ہے کہ غیر مسلم جو اسلام کو نہیں مانتے لیکن اولاد ان کی اتنی بگڑ چکی ہے کہ آج وہ بھی اس طرف آ گئے اور دین اسلام کے احکامات کو وہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، یہی نظام سب سے بہترین نظام ہے۔ میں چند حوالے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مارگریٹ میڈ جس کا نام ہے، اس نے لکھا کہ بچوں کو یہ سکھانا جانا چاہیے کہ کیسے سوچیں، یہ نہ سکھائیں کہ کیا سوچنا ہے، اس کو سکھائیں کہ سوچ آپ کی کیسے ہونی چاہیے۔ جب سوچ اچھی ہوگی وہ خود بخود اچھا سوچے گا، اس پر مسلط نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ایک شخص نے جس کا نام فریڈرچ ہے، اس نے کہا کہ مضبوط بچہ تعمیر کرنا زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں کہ شکستہ آدمی کو جوڑا جائے۔ یعنی بوڑھا ہو گیا، ایک عمر گزار دی، تو کہا کہ اس کو تم کچھ بھی کرنا چاہو گے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن بچے کو جہاں جس انداز سے تربیت کرنا چاہو گے اس کی تربیت اسی انداز سے ہو جائے گی۔ یہ ہے ضرورت اولاد کی تربیت کی۔ پھر کسی نے کہا جس کا نام ماریا مونٹیسری ہے، کہتے ہیں کہ معاشرے کی بھلائی اور بہتری کی چابی جو ہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو بھی
جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں اور اپنی اولاد کی طرف بھی آ جائیں۔ محبت رسول فقط یہ نہیں کہ دعووں پہ دعوے، ورنہ یاد رکھنا کہ ان دعووں کے ساتھ ہم قبر میں یہ روز محشر حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنا منہ دکھا نہیں سکتے ان دعووں کے ساتھ۔ ہاں دلیل ہوگی کہ یا رسول اللہ ہم نے خود بھی اپنے آپ کو آپ کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، کمیاں رب تعالیٰ معاف فرماتا ہے، دعا مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ یا رسول اللہ ہم نے اپنے آپ کو بھی آپ کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور اپنی اولاد کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کی ہے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سب کچھ ہے، ورنہ پھر کچھ نہیں ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ محبت نفرت نہیں سکھاتی، جہاں محبت آ جائے وہاں نفرت اسپیڈ کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ محبت جو ہے دل نشینی چاہتی ہے، عداوتیں نہیں چاہتی۔ محبت اتحاد اور اتفاق چاہتی ہے، محبت اتفاق اور اتحاد چاہتی ہے، اختلافات نہیں چاہتی، لڑائی جھگڑے نہیں چاہتی۔ ہم کیوں دین کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ جس کو کوئی موضوع نہیں ملتا، سلمان صاحب بیٹھے ہوئے تو ان پر شروع ہو گئے، عامر صاحب بیٹھے ہوئے ان پر شروع ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ خرابیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، ہر طبقے میں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر، کسی کا عیب نہ رہا، اپنے اندر تو جھانکیں کہ ہم کیا ہیں۔ یاد رکھیں کہ اپنے اندر جھانکتے ہوئے اپنی بھی تربیت کریں، اپنی اولاد کی بھی تربیت جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کمی کوتاہی ہو اسے معافی عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں ARYQ TV جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ نہیں کہ میں اس میں ہوں تو میں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہیں اور بھی ہوتا تو میں یہ کہتا کہ ARYQ TV یوں سمجھنے کہ معاشرے کی دکھتی نفس پر ہاتھ رکھتا ہے اور جانچ لیتا ہے کہ معاشرے کو ضرورت کیا ہے۔ تو اس وقت معاشرے کو نفرتوں کی، بغض و عداوت کی، حسد کینے کی، مسلمان کے ساتھ لڑائی کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ معاشرے کو محبتوں کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ARYQ TV نے یہ فریضہ سر انجام دیا، اور آج ARYQ TV دین اسلام کی سرحدوں کا پہرے دار بن کر سامنے آ رہا ہے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ اور آخری بات تیری دعا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تیری دعا ہے ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔